دور کے المیوں میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ نااہل لوگ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے ترجمان بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ نہ انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، نہ حدیث کی تعلیم حاصل کی، نہ فقہ، اور نہ ہی دیگر علوم جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں اس پر انہوں نے مہارت پیدا کی، اور وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا اور اس کی تفسیر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے ایک فاحشہ عورت کا، ایک طوائف کا، کہ وہ ایک مرتبہ جا رہی تھی تو اس نے ایک دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، تو اس فاحشہ عورت کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے کیا کیا، اپنا موزہ اتارا اور قریب ایک کنویں سے جا کر اس موزے میں پانی بھرا، چمڑے کا موزہ تھا، اور لا کر اس کتے کو پلایا۔ جب کتے نے وہ پانی پیا اس کے اندر جان آ گئی، اس کی جان بچ گئی۔ تو جب وہ طوائف مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اور اسے کہا کہ جس طرح تو نے میرے مخلوق کے اوپر رحم کیا ہے اس طرح میں نے بھی جات اس کے اوپر تیرے اوپر رحم کر دیا اور معاف کر دیا۔ اب اس واقعے سے ہمارے جو دوست ہیں وہ یہ سبق اور لیسن لیتے ہیں کہ بھائی نیکی کے کام کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزارو، نماز نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، حج نہ کرو، زکوٰۃ نہ دو، فطرات نہ دو، سچ مت بولو، کسی کے ساتھ صلہ رحمی مت کرو، رشتہ داروں کو گالیاں دو، کچھ بھی کرو، بس کسی جانور کے ساتھ اچھائی کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جبکہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، رحم کا، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں لیکن رحمت اس کی مرضی سے ہوتی ہے، وہ اگر چاہے تو کرے، وہ نہ چاہے تو آپ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ضرور بضرور آپ کے اوپر کسی بھی عمل کو پسند کر لے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اس کی مرضی ہے، وہ کوئی ہمارا عمل پسند کرے، کوئی عمل پسند نہ کرے، ہم اس کو مجبور تو نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے نا کہ پھانسی کا جو مجرم ہوتا ہے، جب عدالت اس کو سزا دے دیتی ہے اور اس کی پھانسی کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر وہ آخری مرتبہ ایک اپیل صدر مملکت کے نام، جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے ملک کا، اس کے نام کرتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو 99% جو ہے صدر اس کی اپیل کو مسترد کر دیتا ہے، 99%، بلکہ اس سے بھی زیادہ صدر اس کو معاف نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو عدالت نے آپ کو سزا دی ہے تو اب لٹکنا آپ کو مقدر ہے، لٹکنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ چاہے تو معاف کر دے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلب ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی موجود ہے، لیکن اگر وہ نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی۔ لیکن قانون کیا ہے، ہمیں ایکسیپشنز نہیں دیکھنی کہ استثنائی صورتحال کیا ہے، بھائی کبھی کبھار ہو گیا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون کیا دیا ہے۔ قانون یہ دیا ہے کہ آپ نے شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے، شریعت کے حکموں کو ماننا ہے، شریعت کے آرڈرز کو فالو کرنا ہے، اور جس چیز سے شریعت نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے، جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا، حرام کے قریب نہیں جانا، سود کے قریب نہیں جانا، زنا کے قریب نہیں جانا، جھوٹ کے قریب نہیں جانا، فراڈ کے قریب نہیں جانا، کرپشن کے قریب نہیں جانا، دھوکہ دہی کے قریب نہیں جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹاپ کیا ہے۔ نماز کی طرف جاؤ، روزے کی طرف جاؤ، کلمے کی طرف جاؤ، صدقات کی طرف جاؤ، خیرات کی طرف جاؤ، صلہ رحمی کی طرف جاؤ، اچھائی کی طرف جاؤ، لوگوں کی مدد کی طرف جاؤ، لوگوں سے تکلیف دور کرنے کے لیے جاؤ، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ ان چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو اب جو شخص یہ کرے گا تو یہ تو قانون ہے، اس کی مغفرت ضرور ہوگی۔ جو شریعت نے آپ کو حکم دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طریقے بتائے ہیں، آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ کی مغفرت یقینی ہے، آپ بچ جائیں گے، آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے اس پر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے برے کام کیے اور برائیوں والی زندگی کی، پھر کوئی ایک آدھ نیکی آپ نے کی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس نے خود کہہ دیا ہے کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ شرک کا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا، لیکن شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں وہ معاف کر دوں گا۔ تو اگر آپ مشرک نہیں ہیں، کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو آپ کی پسند آ گئی، اس نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا، اس کی بارگاہ اتنی جلیل ہے کہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے فیصلے پر انگلی اٹھانے والا نہیں ہے۔ وہ سب سے برتر ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ فیصلہ کر لے، کائنات کی کوئی طاقت اسے روکنے والی نہیں ہے۔ وہ کسی کو دینے کا فیصلہ کر لے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ کسی سے چھیننے کا فیصلہ کر لے، کوئی اس کو دینے والا نہیں ہے۔ تو صرف رحمت کے اوپر ہمیں گناہوں کے اوپر جری نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ
گناہوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے.